أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آج ہم نے تراویح میں پڑھا اور جس کی تلاوت کی 27 سپارہ اور سورۃ الانعام پڑھی، لیکن سورہ مائدہ کا ایک رکوع لیفٹ تھا، وہ پڑھا پہلے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ those people Mazallah say that Isa is the son of God or he himself was the God. So Allah says that وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، Allah would say on the day of judgment, would ask the son of Mary, the Isa, that أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، that did you say to the people that اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، that make me and my mother the God beside Allah؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے حشر کے میدان میں فرمائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تمام لوگوں کے سامنے کہے گا کہ کیا عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ خدا بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام would say paki to you, purity to you, you are pure from this all, you are the one, no one is equal to you, there is nothing like you۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، it wasn't deserved to me that I would say that، یہ میری شان تھی نہیں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی تھا، میں تیرا نبی ایسی چیزیں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور جو میں نے کہا تھا تو جانتا ہے، اگر میں نے کہا ہوتا تو سب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، whatever is in myself, in my person, everything you know، ولا اعلم ما فی نفسی، اور تیرے نالج کو کوئی انسرکل نہیں کر سکتا، یعنی you have encircled my knowledge but I will never be able to encircle your knowledge، کیونکہ تیرا جو نالج ہے وہ لمٹ لیس ہے اور ہمارا جو نالج ہے اللہ وہ لمیٹیڈ ہے۔ انک انت علام الغیوب، اور یو آر دا نوور آف آل دا سیکریٹس، تو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں یہ بات ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ پھر سورۃ الانعام، I said about سورۃ الانعام that this is a beautiful surah that when it was revealed the angels came with it for its protocol, for its respect and honor. It said that the horizon, like a western and eastern side, they were full of angels۔ یہ سورہ مبارکہ کے پروٹوکول، اس کے رسپیکٹ میں، اس کے ویلکم کے لیے فرشتے بھی آئے تھے۔ یہ پیاری سورۃ الانعام ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مدینہ مکہ شریف میں اتری تھی، اور اس کی beginning 3 آیتیں ہیں، 3 verses۔ It says that those people who read Fajr and this remain seated on their musalla and make the tilawah of these 3 verses، الحمدللہ الذی
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. till here 18 آیتیں ہیں جو پڑھیں گے. Allah would send 70 angels, and the angels, they would be praising Allah subhanahu wa ta'ala and would be asking for the maghfirah and forgiveness of this person who recite these three verses. تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے, ہمیں اس کو وظیفہ بنانا چاہیے. اللہ نے سورہ انعام کے شروع میں فرمایا all the eulogies and praises to Allah subhanahu wa ta'ala الذي خلق السماوات والأرض, who has created the skies and the earth. اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. اور قرآن میں بار بار اللہ نے چیزوں کو مینشن کیا ہے کہ ذرا غور کرو, سوچو کہ اللہ اتنے بڑے آسمانوں کا خالق ہے جس نے بغیر پلروں کے وداؤٹ اینی پلر آسمانوں کو اسٹیبلش کر دیا, کھڑا کر دیا ہے جو گرتے نہیں ہیں. والارض, اور زمین کو بچھونا فرش بنا کے تمہارے لیے دیا ہے. یعنی ساری زمینیں اور سارے آسمانوں. کتنے آسمان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ پہلی زمین جو ہے اور آسمان کے بیچ میں ڈسٹینس, یعنی جو کلومیٹرز میں ڈیوریشن دیکھیں کتنا ہوگا, کتنی ڈسٹینس ہوگی, کتنے کلومیٹرز ہوں گے, مائلز کتنے ہوں گے. کہاں ایک اسپیڈنگ ہارس, ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا 500 ایئرز کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک وہ اسپیڈ سے رن کرے, دوڑے تو پہلے آسمان پہ پہنچے گا 500 ایئرز میں. اللہ, اتنا بڑا اسپیس ہے یہ زمین آسمان کے بیچ میں. اور ما خلقنا, اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اسپیس زمین آسمان کے بیچ میں ہم نے پیدا کی ہے یہ یوز لیس نہیں ہے, اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں اور بینیفٹس ہے تمہارے لیے. اور آج ہو رہا ہے, دیکھو سیٹلائٹ کہاں چھوڑی گئی ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں کیا نہیں چلتا. یہ جو ہم موبائل آن لائن سن رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی سب سیٹلائٹ کے ذریعے ہے, یہ ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں what you Allah created, there is a wisdom behind its creation and there is some ground reality. ہر چیز کے پیدا کرنے میں کوئی وزڈم ہے, حکمت ہے. اور اللہ نے انٹول اور کتنی مخلوقات کا وہ خالق ہے, کریٹ ہے, جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. بلکہ آگے جا کے سورۃ الانعام میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو, اللہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. That Allah subhanahu wa ta'ala was shown the Ibrahim علیہ السلام the kingdom of the skies and kingdom of the earth. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ پر اللہ نے ریز کیا. He was raised above, اور آسمان کھول دیے گئے, سارے آسمان اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے. زمینیں کھول کے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی. بلکہ ابراہیم علیہ السلام جب اوپر گئے تو انہوں نے لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, تو ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کرنے لگے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو نارمل رکھا گیا کہ دیکھو تم ہر ایک کی کنڈیشن جانو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا. یعنی اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگانا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, ہماری ہر حرکت سے اللہ اویئر ہے, فلی اویئر ہے. وہ ہی از ناٹ ان مائنڈفل. ان اللہ لیس بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala is never unmindful from your actions and deeds. Whatever actions and deeds you do, it's in the observation of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن بس اللہ معاف کرتا ہے, وہ اپنی صفت رحمانی کے جلوے, اگر اللہ صفت قہاری اور جباری کے جلوے دکھانے پہ آ جائے تو پھر کون بچے گا. ابراہیم علیہ السلام نے گناہ, کچھ لوگوں کے گناہ کو دیکھے تو خفا ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ کے بھی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ never be hopeless and frustrated from the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ ہر قسم کے گناہوں کو, خطاؤں کو معاف فرمانے پہ قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہی فرمایا کہ ابراہیم, ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے, تو یہ اللہ مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے ہمیں. یہ جو مہلت ابھی تک ملے گی. That is why نبی صلی اللہ علیہ وسلم says ان هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة. That people, کہ یہ دنیا ٹریولنگ کر رہی ہے, دنیا جانے کے لیے ٹریولنگ کر رہی ہے, اور آخرت جو ہے وہ آنے کے لیے ٹریولنگ کر رہی ہے. لیکن ڈیفرنسز دونوں کے ٹریولنگ میں یہ ہے, ایک کا جانا ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور ایک کا آنا ہمیشہ کے لیے آنا ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے پیچھے پڑے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانے والی دنیا کے پیچھے اتنے لاسٹ اور مگن ہو چکے ہیں کہ بس سنیں ہائی دنیا, ہائی دنیا, دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم آخرت کے لیے اپنی زندگی جی سکتے ہو تو جی لینا. کیوں؟ آخرت once it will be established, it will never go away. آخرت جب ایک بار آ جائے گی پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والی, وہ جانے والی نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں. تو یہ چیزیں تو اللہ سبحانہ, یہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنیا دار العمل, کہ بے شک یہ جو دنیا ہے دار العمل ہے, دار الاکشنز ہے.
یعنی اس میں کام کرنا ہے اور آخرت دارالجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، پھر وہاں عمل نہیں ہے. جو بھی عمل یہاں کرو گے اس کی جزا آخرت میں ملے گی. تو یہ مہلت، یہ ڈھیل اللہ دے رہا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح اچھے اعمال کر کے میری بارگاہ میں حاضری دے. اور یہ اللہ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اور جعل الظلمات والنور، اور اللہ نے اندھیرے اور روشنی پیدا فرمائی. یہ دین میں اجالا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، اور رات میں اندھیرا ہے، یہ بھی سکون کے لیے. بلکہ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا، سورۃ القصص آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، یہ ساری جو دین ہیں، یہ راتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اگر یہ چیزیں چلی جائے، یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لے تو کون ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. That just imagine if Allah subhanahu wa ta'ala going to make night till the day of judgment. If Allah subhanahu wa ta'ala going to prolong the night and they will prolong the darkness of the night till the day of judgment, who is there that will bring the light in the day? کہ کون ہے جو یہ دین کا اجالا اور روشنی تمہارے لیے لائے گا؟ نہیں لائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس امیجن، اگر سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دین کو لمبا کر دے، پرولونگ کر دے، وہ اتنا لمبا کر دے کہ قیامت تک دین ہی رہے، رات آئی نہیں تو پھر رات کیسے آئے گی؟ اور رات نہیں آئے گی تو پھر تم آرام کیسے کرو گے؟ اور دن نہیں آئے گا تو روزی روٹی کیسے کماؤ گے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے. اور ظلمات اور نور، اندھیروں سے مراد وہ ہر چیز کا خالق ہے. یہ جو گمراہی ہے وہ سب کے جو ہدایت ہے، ساری چیزوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اس کے باوجود جو کافر ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اسے کفر کرتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. پھر وہ اللہ وہی ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، یہ سارے پلانٹس کریٹ کیے، ساری چیزوں کا کریٹ خالق وہی ہے. سیم اللہ ہیز کریٹڈ یو. اسی اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے. خلقکم، ہی از یور کریٹر. ومن طین، اینڈ ہی ہیز کریٹڈ یو فرام ڈسٹ. مٹی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. ثم قضا اجلا، اور تمہاری موت ڈیتھ کا جو ٹائم ہے اس کو فکس کیا ہے، ڈٹرمن کیا ہے. یعنی فکس ٹائم ہے تمہاری لائف کی. لائف جو ہے، جو لائف یو آر لیونگ، دیر از اے لمٹ فار اٹ. When its time of going, passing away would come, it would come the exact time, on the exact moment, the angel of death would come to you and would take away your soul from your body. پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں سلامت ہوگی لیکن ورک لیس ہوگی، کان سلامت ہوگی لیکن won't be able to hear anything، ہاتھ سلامت ہوں گے لیکن موشن لیس ہو جائیں گے، حرکت موومنٹس کچھ بھی نہیں کریں گے، پاؤں سلامت ہوں گے لیکن چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا. اچھا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم کے اولاد ہمیں. یا پھر اس کا جو سیکنڈ میننگ، جو سیکنڈ تفسیر اس کی ہے، the مفسرون they give the تفسیر and explanation of this, that Allah says that I have created, or Allah has created the man from the dust, مٹی. What does it mean? تو کہا کہ فرشتہ، there is an angel in the womb of the mother. جب پانی کا ایک قطرہ، when the drop of the sperm, the water takes place in the womb of the mother, the angel goes to the Allah subhanahu, the angel who is appointed to make the form, human form. جو انسان ماں کے پیٹ میں جو فرشتہ ہے جو ہماری شکلیں بنانے پر اپوائنٹڈ ہے، he goes to Allah subhanahu wa ta'ala and asks for the permission that should it be given the form of the human or should it be lost. یعنی جو یہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم ووم میں پلیس پکڑا ہے، جگہ پکڑا ہے، اس قطرے کو انسانی شکل دی جائے یا پھر اس کو ضائع کر دیا جائے. اگر اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو انسانی شکل دی جائے، اللہ gives permission it should be given the form of human, then کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ اس انسان کی جو قبر بننے والی ہوتی ہے وہاں سے مٹی اٹھا کر اس نطفے میں چھڑک دیتا ہے، اسپریڈ کر دیتا ہے، ان سے انسان پیدا ہوتا ہے. یعنی انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی قبر تیار ہو چکی ہے. قبر کی کتنی انسان کو تیاری اور پریپریشن، اور اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ اور ریڈی رہنے کی نیڈ ہے اور ضرورت ہے انسان کو. کہ انسان اگر دنیا میں ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے، رحم سے نکل کے دنیا میں نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اس کی قبر تیار ہو چکی ہے کہ یہاں انسان کو موت آنی ہے اور اسی زمین میں انسان کو دفن ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کا خیال ہے. بلکہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ تمہاری قبر پکار کے کہتی ہے انا بیت الظلمات، کہ لوگوں میں تو اندھیروں کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھ میں ہڈیاں پسلیاں بھی ایک ہونے والی ہے،
इंतज़ाम करके आना, वरना बड़े पछताओगे। अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई। और फिर अल्लाह ये भी फरमाता है कि वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, कि अल्लाह तो हर जगह ज़मीन और आसमानों में है। इमाम मालिक ने कहा ना, खफी कुल्ल ज़र्रतिन लहु शाहिद यदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, कि एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेट्स दैट अल्लाह इज़ वन, कि कायनात की सारी जो ब्यूटीफुल इस्टेब्लिश नेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन है, कि रोज सूरज वहीं से निकलता है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे निकलता है, उसकी जो निकलने की जगह है विंटर की समर की, उसकी जो सनसेट होने की जगह है विंटर की समर की, सब एग्जैक्ट एक ही टाइम पे सब सारी चीज़ें हो रही है। बारिश के मौसम में बारिश आती है, जो सीज़न होती है जहाँ अनाज गले होने, ये अनाज का होना, ये फल फ्रूट्स का होना, वही चीज़ें हो रही है। कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक ही अंदाज में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन दे रहे, सारी चीज़ें इशारा कर रही है कि हमें कोई चलाने वाला है, और वो एक है जिसकी तरह कोई नहीं है, यानी वो खालिक है, वो अल्लाह है, वो वहदहु ला शरीक है, वो सारी कायनात को चला रहा है। ये सारी उसी का निज़ाम है कि उसके हिलाई बगैर कायनात का ज़र्रा हिल नहीं सकता है। तो वही अल्लाह ज़मीनों में है, आसमानों में है। हमें तो कायनात के हर ज़र्रे में खुदा के जलवे नज़र आते हैं, समंदरों के पानी की रवानी में, दरख्तों की हरियाली में, और आसमान की बुलंदी में, ज़मीन के फ़र्श में, जहाँ भी देखा हर जगह अल्लाह के जलवे नज़र आ रहे हैं, जिसने इतनी खूबसूरत कायनात, सूरज की रोशनी में, चांद की चांदनी में, सितारों की चमक दमक में, हर जगह हमें महक में, फूलों की महक लहक में, खुशबू में, कायनात के हर ज़र्रे में, हर गोशे में खुदा के जलवे नज़र आते हैं। और ये भी ज़िक्रुल्लाह है। आज सुबह में मैंने रेडियो पे भी कहा और टीवी पे भी आया होगा कि ये चीज़ें, ये भी जिक्र है, ये जिक्र बिल फिक्र है। योर थॉट्स मेकिंग जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपनी सोच को ऐसी बना ले। एक खूबसूरत इंसान को देखे तो देखे कि इस इंसान को इतना खूबसूरत बनाने वाला कैसा होगा। एक पहाड़, when you look at the mountain, don't just lost in the highness or strongness of mountain, just think beyond it. Think about it, the creator who has created, how about his power, कि अल्लाह कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी ताकत का क्या कहना। जब आसमान की बुलंदी को देखें तो उसमें ये सोचे कि अल्लाह जिसने इसको बनाया वो कैसा होगा। जब हम समंदरों के पानी के अंदर रवानी देखें, मौजें देखें, वेव्स देखें, तो सोचे कि जो अल्लाह इनको चला रहा है, जिसने इन सारी चीज़ों को पैदा किया है, वो खुदा कैसा होगा। सूरज की रोशनी में अल्लाह के जलवे नज़र आने चाहिए, चांद की चांदनी में अल्लाह के जलवे नज़र आने चाहिए, सितारों की चमक दमक लहक में अल्लाह के जलवे नज़र आने चाहिए। बल्कि एक मोमिन की निगाह जहाँ भी उठे उसको खुदा ही खुदा दिखा। इसलिए तो अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह हु, माने अल्लाह तू ही तू, यू आर ओनली यू आर, एवरी वे यू आर। अल्लाह जहाँ भी मैं देखूँ तू ही तू नज़र आता है, तेरे अलावा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें फ़ानी है, एवरीथिंग वुड कम टू एन एंड। सारी चीज़ें फ़ानी है, और फ़ानी दुनिया के पीछे हमें भागना भी नहीं है, हमें उसके पीछे भागना है जो हमेशा बाकी रहने वाला है। वो खुदा वहदहु ला शरीक की ज़ात है। तो कहा कि वो अल्लाह ज़मीनों में आसमानों में, लोगों तुम अल्लाह को छोड़ के कहाँ भाग रहे हो। बल्कि क़यामत के दिन लोग जन्नत में, जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में एवरीथिंग विल बी देयर। जन्नत हैज़ ब्यूटीफाइड विद ऑल काइंड ऑफ बाउंटीज एंड ब्लेसिंग्स। हर चीज़ जन्नत में है। लेकिन जन्नत में जाने के बाद जन्नती जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे वो खुदा का दीदार है। दैट वुड बी द दीदार ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उसी में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, इसलिए दुआ में भी कहे कि अल्लाह तेरी मारिफत अता। ये जो कुरान में आए थे सूरत ज़ारियात में कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, दैट हमने जिन्नातों को, इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि हमारी इबादत करें। ले यारिफून या ले वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लियअबुदून का माना, द मीनिंग लोगों ने ले मुफस्सिर का ले यारिफून मानी दे हैव माई रिकॉग्निशन, अल्लाह की पहचान करें। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है सो दैट वी हैव द रिकॉग्निशन ऑफ हिज। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम वली इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह ने कहा है कि मन आरफ़ नफ्सा आरफ़ रब्ब, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। अपने अंदर भी रब को तलाश करें, रब के जलवे हमारे अंदर भी है। अफला यतफक्करून फी अनफुसिहिम, डू नॉट दे थिंक अबाउट देयर ओन पर्सन। क्योंकि अगर आपने ऊपर पॉन्डर करे, थिंक करें अपनी सेल्फ के बारे में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलवे हमें अपने अंदर नजर आएंगे। कि आज भी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इन्वेंशंस हो चुका है मशीनरीज का, सारी चीज़ों का, फिर भी सारे मेडिकल डॉक्टर सारी दुनिया के कलेक्टिवली एक साथ मिल के भी हमें वो आंखें नहीं दे सकते जो अल्लाह ने अपनी ताकत से दी है, यानी नेचुरली जो अल्लाह ने हमें दी है, माँ की पैदाइश के जरिए जो मिली है हमें। और ऐसे तो हर चीज़ डॉक्टर भी कोई दे तो अल्लाह की ताकत से, लेकिन जो माँ नेचुरली हमें माँ की
माने जो जन्म इसके हमें मिली है वो का नहीं मिल सकते जो नेचुरली हमें मिले हैं। तो इन चीज़ों पे बंदा गौर करे। नबी सलाम फरमाते हैं जब बंदा ऐसा करेगा और तन्हाई में बैठ के अल्लाह का इस तरह जिक्र करे और रोए तो यकीनन अल्लाह इसको जन्नत अता फरमाएगा। तो ये चीज़ यालम सिर्रकुम व जहरकुम, और अल्लाह नोज योर सीक्रेट, योर प्राइवेसीज यानी पब्लिसिटी, जहाँ भी हो तुम पब्लिकली और प्राइवेसी में जहाँ कहीं रहो, अल्लाह सुब्हानहू ताला हर चीज़ को जानता है। व यालम मा तक्सिबून, एंड अल्लाह नोज व्हाट योर कसब यानी व्हाट योर एक्शंस एंड डीड्स आर देयर, हर चीज़ को अल्लाह का इल्म है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ जिक्र है सूरतुल अनआम में। फिर आगे जाके ये भी है कि वही हम सस्कल्ला बिदुल फला काशिफ लहु इल्ला हु, प्योर अकीदा रखो कि अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह की मर्जी और मशीयत हो कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर वो तकलीफ तुमसे दूर नहीं कर सकती है। वही हम सस कभी खैर फ़हु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और याद रखो इफ़ अल्लाह चाहता है कि तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचे, कोई भलाई पहुंचे, तो दुनिया की सारी ताकतें मिलके वो भलाई, वो अच्छाई तुमसे ले नहीं सकती है। प्योर अकीदा अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में। और कुल युशैन अकबर शहादा, और कहो कि अल्लाह से बड़ी गवाही किसकी होगी। कुल कहो मेरे नबी कि अल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम, कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान ये गवाही देने वाला, गवाही देता है। वही हादल कुरान, और मेरी तरफ ये कुरान उतारा, यानी मक्के वाले जो इनकार करें उनसे कहा जाए मेरी तरफ ये कुरान उतारा जाता है। द मैसेज इज बीइंग सेंट टू मी लिउनदिरकुम, सो दैट आई वार्न यू, मैं तुम्हें डराऊं अल्लाह से। बिही वमन बलग अइन्नकुम लतशहदूना, क्या तुम गवाही नहीं देते कि क्या तुम ये कहते हो माज़अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते क्या तुम ये कहते हो माज़अल्लाह कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा है। कुल ला, कहो मेरे नबी, अल्लाह कहता है मेरे नबी कहो नहीं, अल्लाह अकेला है, अल्लाह की तरह कोई नहीं। कुल, और मेरे नबी कहो इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, जो मेरा खुदा है, मेरा इला है, मेरा माबूद है, वो मेरा अकेला है। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और मुशरिको ए दुनिया के काफिरों, और मुशरिको जो काफिर है, जो कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को झुटला रहे, और जो मुशरिक है माज़अल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क कर रहे हैं, उनसे कहो कि हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी ये तो तुम्हारा जो जुर्म है, तुम्हारा ये जो गुनाह है, उसके साथ हमारा कोई लेना, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराते हैं। वो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, उसकी तरह कोई नहीं है। फिर आगे जाके ये भी कहा गया कि अल्लाह ने ये फरमाया कि क्या होता है कि वलाकिन कसरत कुलूबुहुम, लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं। इसलिए कुरान का अलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ये मोमिनों से खिताब यानी झिंझोड़ा गया है कि क्या मुसलमानों अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल नरम हो जाए। यानी अगर हम अभी नॉर्मली देखें जो आउटसाइड सिचुएशन इज रियली टफ, वी आर इवन नॉट एबल टू गो आउटसाइड, वी आर नॉट एबल टू मूव आउटसाइड फ्रीली, even we are not allowed to go to masajid, we are not allowed to open the masajid and go in crowd and read namaz with jama'ah। तो अभी टाइम नहीं आया कि लोग नसीहत हासिल करें। यानी ये लोग इतने लॉस्ट घरों में भी रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं और दुआएं भी करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल लॉस्ट रहते हैं दुनिया में, अभी हाउस जो लॉकडाउन की लाइफ में भी वो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि आउटसाइड कुछ मुसीबत नहीं है, और बिल्कुल लॉस्ट रहते हैं, मोबाइल में दूसरी चीज़ों में मगन रहते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत चुगली में, बुराइयों में। ज़रा सोचने का टाइम है कि ये जो हमें घरों में है ये कोई खुशी के मारे नहीं है, ये बाहर की दुनिया में मुसीबत छाई हुई है, एक बला आई हुई है। इन सारी चीज़ों को अगर पेश नज़र रखते हुए भी अगर हम ना सुधरे तो फिर कौन सा वक्त ऐसा आएगा कि हम अच्छे बनेंगे। आलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, didn't a time come for believers so that their heart get softness or polite for the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala? Their heart should get like attracted or inclined toward the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, कि ये जिक्र करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो लेकिन होता क्या है कि लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं। होता क्या है, वज़य्यन लहुम शैतानु मा कानू यअमलून, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, whatever actions they are doing, the shaitan beautifies their actions in their deeds, in their eyes, their actions, their deeds in their eyes। क्या होता है कि लोग बुरे काम भी करते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं। होता क्या है कि शैतान का डिसेप्शन होता है, धोखा। शैतान टचेस देम, हाउ, शैतान उनके बुरे आमाल को, बुरी जो चीज़ें हैं उनको उनकी नज़रों में, उनकी सोच में अच्छी करके दिखाता है, फिर वो धोखा खा जाते हैं। अब हम कैसे तोले इसको, हाउ टू वे, हम कैसे तोले अपने एक्शंस को, आमाल को कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि अच्छे के बुरे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। तो ये कहा कि कुरान का तराजू तुम्हारे पास है, सुन्नत का तराजू तुम्हारे पास है,
قرآن اور سنت کی تعلیم کی روشنی میں تمہارے اعمال کو تولو، وے کرو تمہارے ایکشنز کو. اف قرآن پروز سم تھنگ ایز اے گڈ از گڈ، اف سننا پروز سم تھنگ ایز اے گڈ گڈ، ادروائز گیو اٹ اپ. چھوڑو ساری اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو. خدا کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے اعمال، ایمان، یہ چیزیں ساری تمہاری چیزوں کو اپروو کر رہی ہیں، اعمال کو اچھا بتا رہی ہے، تو اعمال اچھے ہیں، ورنہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا به، تو لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے جو نصیحت کی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ ان پر بہت ساری چیزوں کے دروازے اوپن کر دیتا ہے، یعنی دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. They get lots of wealth and lots of things, they got a big businesses and ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز ان کے لیے اوپن ہوتی ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی اس سوچ میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک لوگ ہیں کہ دیکھو اللہ ہم سے خوش ہے، راضی ہے، اللہ نے اتنی نعمت یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. حتی اذا فرحوا، وہ بہت ہی زیادہ اترانے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں. او بما اوتو، ان چیزوں پر جو ان کو ملی ہے. اخذناہم، سڈنلی اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں، اچانک سے وہ پکڑے جاتے ہیں. سڈنلی دے آر بینگ کاٹ. پھر کیا ہوتا ہے؟ بغتہ، سڈنلی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ڈاؤٹ میں رہ جاتے ہیں کہ بھلا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور سوچیں ابھی آپ جسٹ امیجن کریں، لائک 2 مہینے سے پہلے سچویشن کو دیکھیں. ایوری تھنگ واز نارمل، دیر واز نارملس ان دا ورلڈ. People used to get together in thousands, in 100,000. People used to get، ہر کوئی ٹریولنگ کر رہا تھا، کوئی اس دنیا میں یہاں جا رہا تھا، کوئی وہاں مسافری کر رہا تھا. ساری دنیا بالکل نارمل سی میں تھی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زمین سے ایک بیماری ایک پھیلے گی، اور بیماری دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لے گی اور لوگوں کو گھر میں داخل کر دے گی. چھوٹی سی چیز یہ چیزیں. تو یہ کہ چیزیں when people they think they started boasting or they started being arrogant or suddenly they are being caught. اور جب اللہ جب پکڑ کرتا ہے پھر کہ اللہ اکبر فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں. اور کیسی چیزیں؟ تو ان چیزوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے. اگر اتنا ہونے کے بعد بھی ہمارے دماغ نہیں کھلتے ہیں اور دل نرم نہیں ہوتے ہیں، اب بھی ہمیں عبادت کا ذوق و شوق، ذکر و اذکار کا ذوق و شوق، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر کون سا ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم اچھے بنیں گے؟ پھر ہمیں اللہ اکبر، اللہ اس بات کے لیے رونا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرمائے. ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا تھا تو کسی نے شکایت کی کہ میں رو نہیں پاتا ہوں. تو اللہ کے ولی نے کہا تو اپنی قسمت پہ رویا کر کہ تجھے رونا نہیں آتا ہے، خوف خدا سے. یہ چیزیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. تو بہت سارے لیسنز ہیں، ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز بیان کریں. پھر آگے جا کے اور بھی بہت سارا بیان ہے. ابراہیم علیہ السلام کا پورا لمبا بیان ہے. ابراہیم علیہ السلام اور جو بتوں کے پجاری تھے ان میں بیچ میں جو بھی کنورسیشن ٹو پلیس، جو بھی ہوا، باتیں ہوئی، ان کا پورا ذکر ہے. پھر آگے جا کے 8واں سپارہ بھی ہے، اس میں بھی بہت سارا ذکر ہے، جانوروں کا بھی ذکر ہے. اور ایک چیز خاص ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت ہی عزیز چچا تھا، بیراوت انکل آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ذکر ہے کہ او من کان میتن، کہ پہلے وہ مردہ تھا، یعنی وہ کفر میں تھے. when he was in a state of کفر، اللہ نے کہا وہ مردہ کی طرح تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ، we made him alive، یعنی اس کو زندہ کر دیا. کیسے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کے آگے روشنی کر دی، نور کر دیا جب وہ ایمان لے آئے. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑے بہادر بریو تھے اور وہ ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی ان کے ایمان کی، اور جب وہ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. تو ان کا بھی ذکر ہے. تو اللہ ان کے ایمان کا جو آیت کی طرف انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے، وہاں اس کا بھی ذکر ہے. اور آگے جا کے یہ بھی کہا اللہ نے کہ تم نیکی ایک کرو گے، اگر ایمان تمہارا اچھا ہے، ایمان اسٹرانگ ہے، پختہ ہے، عقیدہ پختہ ہے، تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 کے برابر عطا فرمائے گا. اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور گناہ ایک کرو گے تو ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، یعنی نیکی ایک کے بدلے 10 لکھی جائے گی اور گناہ ایک ہی. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. پھر کہا گیا کہ یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا، کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے. ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمارا مقصود یہ ہے، ہماری ڈیسٹینیشن، ہمارا پرپز آف دا لائف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ ہی خوش ہو جائے تو سب کچھ ہے. ورنہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی میں ایک شعر کہا ہے کہ تو دنیا میں سب کچھ کر لے
تو سب بن جا، تو پرائم منسٹر بن جا، تو مولانا بن جا، مفتی بن جا، تو ڈاکٹر بن جا، تو انجینئر بن جا، تو مالدار بن جا، 100 گھر تو بسا لے، سب کچھ ہے، تو نمازی بھی پڑھ لے بہت زیادہ، تو جمعہ بھی پڑھ لے، تو 50 بار حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، لیکن یاد رکھ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں کس کام کی؟ تو انسان کو اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنے. وی ہیو ٹو لرن دوز تھنگز، ہاؤ ٹو پلیز اللہ اینڈ ہاؤ ٹو obtain and gain the pleasure and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. If doing everything, if Allah is not pleased, then what are we going to do with those things? This is what we need to think about. We have to think about کہ کون سی چیز ایسے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور دنیا میں کچھ بھی کریں، کوئی بھی عمل کرے، ریا شو آف ذرا بھی نہیں آنا چاہیے. دنیا والے پسند کرے یا نہ کرے، کچھ بھی کرے، بس آپ کا مقصد، آپ کی نیت کا خلوص یہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہے تو سب اچھا ہے، اگر اللہ راضی نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جانے والی ہے. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی ہونے والی ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.